وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قضا نماز کے حوالے سے بھائی جان نے سوال پوچھا ہے۔ بالکل دو قسم کی قضا جو آپ نے وضاحت کی بالکل ایسی ہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی بندے کی فجر کی نماز رہ گئی، وہ 7 بجے 8 بجے 9 بجے اٹھا، ریگولر نمازی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے تو باقاعدہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلے وہ اس وقت نماز ادا کر لے۔ اس پہ باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، تو رستے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے صبح فجر کے لیے ہمیں جگانا ہے اور پہرا دینا ہے۔ ان کی بھی کہیں آنکھ لگ گئی، سارے سوئے رہ گئے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج نکل چکا تھا۔ تو انہوں نے سیدنا بلال کو جلدی سے ہلایا، جگایا اور کہا کہ ہماری تو نماز رہ گئی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اذان کہو، اور اذان میں اپنی یہ توجیہ بھی بیان کرو کہ ان العبد ناما، بندہ سویا رہ گیا تھا اس لیے نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اس حدیث سے یہ تو عمل نہیں پکڑا جا سکتا کہ لہذا اگر پورے کا پورا محلہ سویا ہے تو خیر ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا ہے تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز پڑھ لے گا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے خود فرما دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بندے کی پچھلی 4 سالہ نمازیں رہتی ہیں، 4 مہینوں کی نمازیں رہتی ہیں، تو اس پہ ہمارے احناف اکابرین نے لوگوں کو قضائے عمری کا ایک دستور دیا کہ قضائے عمری جو ہے وہ اس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ جبکہ قضائے عمری کا ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ ہمارا یہ اختلاف ہے کہ قضائے عمری کا اسلام میں سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کی کسی متواتر عمل یا حدیث یا روایت اس بات کو پایا ثبوت تک پہنچاتی ہے۔ سو جب اس پہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہ اپنی اختراع قائم کی ہے، آپ کا ذہنی ملغوبہ ہے جو آپ نے اس قوم پر مسلط کیا ہے۔ آپ کو لگا کہ لہذا یہ سلیوشن ہے۔ اگر آپ کو یہ سلیوشن لگتا تھا تو آپ نے اس کو شریعت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا۔ کیا شریعت میں اس کو پریورٹی حاصل ہے؟ اس بات کی کوئی دلیل یہ سند موجود ہے؟ اگر تو موجود ہے تو قابل عمل ہے، اگر موجود نہیں ہے تو یہ قابل توجیہ بھی نہیں ہے، قابل عمل تو دور کی بات ہے، قابل بیان بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، سو وہ طریقہ غلط ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی پچھلی نمازیں رہتی ہیں تو وہ کیا کرے؟ سیٹسفیکشن کے لیے اس کو ٹینشن ہے، اس کو پریشانی اور تکلیف ہے کہ اب میں کیسے وہ اپنا اجر اور ثواب برابر کروں اور کیسے میں اپنی وہ ندامت مٹاؤں جو اللہ کے حضور اس بندے کو، بندہ مومن کو ہوتی ہے، عام بندے کو فیل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اذکار ہیں، اس کے لیے صدقات ہیں، اس کے لیے نوافل ہیں، اس کے لیے سنتیں ہیں۔ آپ اہتمام کے ساتھ سنتیں پڑھتے جائیں، اہتمام کے ساتھ نوافل پڑھتے جائیں، اور بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو ترک کرے، نماز کو چھوڑے۔ لہٰذا اس پہ پابندی اور دوام اختیار کرنا یہ مومن کا حسن ہے، اس کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، استغفار کثرت کے ساتھ کریں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، صدقات کثرت کے ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع قائم رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی معافی تلافی فرما دیں گے۔ بارک اللہ۔